جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے مجھے مغرب سے پہلے ہی سنا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ ہمارے اکابرین کو بھی سننا ہے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خانقاہ قریشیہ کی جانب سے حضرت حکیم عبدالعلیم صاحب اور ہمارے روح روا خادم القرآن والمساجد حضرت مولانا پیر اقبال صاحب قریشی دامت برکاتہم، جو محبوب العلماء والصلحاء ہیں، حضرت کی اجازت سے یہ 3 روزہ اعتکاف یہاں رکھا گیا۔ کئی لوگوں سے میں نے جا کر ملاقاتیں کی، ہمارے علماء نے، جمعیت علماء نے، یہاں کے جوانوں نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، عورتوں نے بھی ساتھ دیا۔ اس سے بڑا ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ رات میں اٹھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں نے 3 بجے اٹھ کر ہمارے آنے والے مہمانوں کی سحری میں کہا کہ خدمت کا وہ نمونہ پیش کیا کہ دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ اس پورے شہر کو، پورے عالم کے لیے ایک نمونہ بنا، مدینہ کے جیسی اس کو ایک یونیورسٹی بنا کہ یہاں کا جوان، بوڑھا، بچہ اہل اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ اور ہمارے تمامی اساتذہ، علماء، طلباء، صلحاء، معاونین، محبین، مخلصین، مخیرین، جب مال لگی تو شاعر نے کہا جان مانگو تو جان حاضر، مال مانگو تو مال حاضر، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دو۔ یہ سارے مجمع نے بتا دیا کہ ہم لوگ عاشق رسول ہیں، ہم علماء کے چاہنے والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک آواز پر میں نے ہر بیان میں بات کہی، زیادہ لمبا وقت نہیں لینا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم نے تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ابراہیم تیرا کام آواز لگانا ہوگا، ملک کے کونے کونے تک، دنیا کے کونے کونے تک، ہر ایمان والے کے دل تک آواز پہنچانا رب کا کام ہوگا۔ تو ہم نے بھی ایسی آواز لگائی، ہماری جمعیت نے، علماء نے، طلباء نے، صلحاء نے، حکیم صاحب نے، ہمارے اساتذہ نے اور نوجوانوں نے، ہر ممبر سے ایک آواز لگی ہے۔ مبارکباد ہے ہمارے تمام اہل اللہ علماء، میں ان کی دعائیں چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے یہاں پر 4 سنگم جمع کر دیا۔ یہاں خانقاہ کے بیٹھنے والے بڑے بڑے مشائخ بھی ہیں جو دلوں پہ توجہ ڈال کر ان گندہ دلوں کو دوبارہ پاکیزہ اور مصفہ کر دیتے ہیں۔ مدارس میں پڑھانے والے شیخ الحدیث بھی ہیں، ہم نے مدارس کا سنگم بھی یہاں جمع کر دیا۔ مکاتب میں نورانی قاعدہ اور ہمارے عقائد اور غسل کی دعائیں صحیح کروانے والے بھی ہیں، ورنہ ایک کو کہا غسل کی دعا کیا؟ انت غسل منت غسل غسل غسولیا، پانی میں سے ڈب کے نکلا پاک جما لیا۔ یہ ہماری امت کا حال ہے، دیہاتوں کا منظر پیش کر رہا ہوں۔ کیا حال ہے؟ غسل کے فرائض معلوم نہیں، عقائد کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کتنے لوگ سنت، پیشاب کی جگہ کو سنت کہتے ہیں اور ان کو یہی نہیں معلوم۔ میں ایک صاحب سے ملا، ہمارے قریب کے گاؤں میں 10 مکان ہے چاندنا باڑی، تو میں نے کہا حضرت خلفاء کس کو کہتے خلیفہ؟ تو بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ سب سے پہلے ختنہ کرے تھے، بولے اس لیے پہلے خلیفہ حضرت استاد محترم حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ روح رواں ہیں اور ہمارے حضرت حکیم عبدالعلیم صاحب، مولانا رحمت اللہ صاحب، اور جس استاد نے مجھے تیار کیا حضرت مولانا عبدالعظیم صاحب ندوی، مولانا عبدالمجید صاحب، میرے اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی عقائد کی کتنی ہمارے اندر، ہم کو کوئی بتانے والا نہیں۔ بولے سب سے پہلے ختنہ نعوذ باللہ کس نے کی؟ ابو بکر صدیق نے کی، اس لیے وہ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی۔ یہ حال ہے ہماری امت کا، یہ سنی سنائی باتیں نہیں کرتا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ امت میں جب آدمی گھستا ہے، ہم سمجھتے ہیں ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی اور تعلیم بہت ہو گئی، ٹیکنالوجی والی مفتی بہت بیٹھے ہیں، ایران کی اور توران کی بکنے والے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا پیوست رہ شجر سے پھر امید بہار رکھ، ان بزرگوں سے آدمی جڑا رہے گا تو دنیا کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکے گی، اور عقلی گھوڑے دوڑائیں گا اور اپنے علم پہ اترائے گا۔ یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بڑے بڑے علم کے مہتاب جنہوں نے اپنے بزرگوں کو، اللہ والوں کو، علماء کو اور دین کی محنت کرنے والوں کو حقیر سمجھا، خود بھی گمراہ ہوئے اور لاکھوں کو گمراہ کر دیا۔
اس لیے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، آپ تمام کا شکر گزار ہوں، آپ کو دعائیں دیتا ہوں کہ آپ نے چھوٹی سی آواز پر یہاں آ کر شکریہ کا موقع دیا۔ میں تمام ہی بدنا پور کی جانب سے، ہمارے جوان بوڑھے بچوں کی جانب سے، چوتھا کام یہ کہ ہم نے دعوت کا بھی وہ میدان یہاں سے تیار کیا۔ انشاءاللہ میں خود بھی اللہ کے راستے میں کل سے 3 دن جا رہا ہوں، اور 200 لوگوں نے میرے پاس نام بھی لکھا ہے، ہمارے وہ نوجوان جو رات دن خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے دل سے دعا لگا رہا ہوں، اور دیران بزرگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں ہمارے اس عملے کے لیے اور پورے شہر کے لیے اور پورے علاقے اور عالم کے لیے دعا فرمائیں کہ ہر بچے کو اللہ دائی بنائے، ورنہ کتنے ایسے 10 سال گزر گئے ابھی تک ایک دن نہیں لگا۔ معاف کرنا، علماء کے لیے بات نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگ کہتے مولانا کا ایک دن بھی نہیں لگا، تم کیا ان کی قربانی دیں گے؟ بچپن سے لے کر ہمارے استاذ مرحوم فرمایا کرتے تھے اپنے بڑوں کی ابتدا دیکھو، ان کی انتہا مت دیکھو کہ حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم فورچونر میں آ گئے یا کون سی بڑی گاڑی میں آ گئے، ارے ان کا وہ زمانہ بھی یاد کرو، وہ کہاں کہ دیہاتوں میں پیدل بھی چلے ہیں۔ حضرت حکیم عبدالعلیم صاحب مولانا رحمت اللہ کا وہ زمانہ بھی یاد کرو۔ ہم بزرگوں کی ابتدا نہیں دیکھتے ہیں، انتہا دیکھتے ہیں تو حسد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے اور بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے اور اسی میں ہیں۔ بزرگوں، یہ آپ کی محبت ہوتی ہے، یہ آپ کی دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ نے آپ کے دل میں وہ درد علماء کا دیا ہے، وارثان نبی سے آپ محبت کرتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لے رہا ہوں، وقت کو سمیٹتے ہوئے آخری بات بول کر اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ چہرے میں 4 چیزیں ہیں، لوگ بار بار اعتراض کرتے، کوئی کہتا میں صرف دعوت کا شیدائی ہوں، کوئی کہتا میں مدرسے والا ہوں، کوئی کہتا میں مکتب والا ہوں، کوئی کہتا میں خانقاہ والا ہوں، کوئی کہتا میں جمعیت والا ہوں۔ ہم سب نبی والے ہیں، بولو کون کون نبی والا ہے؟ سب نبی والے ہیں نا، الحمدللہ۔ ایک لیبل لگا کر کسی کی تنقیص مت کرنا، پوری زندگی بھی تم نے اللہ کے راستے میں لگائی اور ایک عالم کو حقارت سے دیکھ لیا، مشائخ موجود ہے، ایمان پہ خاتمہ کبھی نہیں ہوگا۔ کتنی زندگیاں لگا دو، کتنے پیدل چل لو، بڑی ہمت کے ساتھ ان مشائخ کے سامنے دل کی بات کر رہا ہو، درد دل کے ساتھ کر رہا ہو، کسی کو ٹارچر نہیں کر رہا ہو بلکہ حقیقت والا سبق سنا رہا ہو۔ آج ہمارے اندر تنقیص آ گئی، کوئی خانقاہ والے کیا کرتے بولے الا اللہ الا اللہ، کیا لائے بولے مولانا اپنے کو ذکر میں دل نہیں لگتا، اس کا دل کہیں میں لگ رہا پھٹافٹ ادھر سے ادھر گندی پھاڑ کرنے میں لگ رہا ہے۔ ننگی عورت امریکہ کی آ گئی، جھوٹی خبریں آ گئی، تحقیق نہیں کیا، ادھر سے ادھر بزدلی کی خبریں، میوات میں اتنے گھر جلائے، تو گیا کہ واہ؟ ارے یا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہیں، مر کر بھی قبر میں چین نہ آیا تو کہا جائے گا سارے جہاں کی خبر رکھنے والے، تیرے گھر میں سارے فجر میں قبرستان بنا کے مردے سوئے ہوئے۔ اچھے اچھے گھروں میں آپ جاؤ، ابھی یہ جلسے سے جائیں گے لوگ، وہی جتنا مجمع بھی آپ کو نظر آ رہا ہے فجر میں نہیں آتا ہے۔ میں جاتا ہوں مسجدوں میں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہوں، نہیں تو چلو آپ میرے ساتھ۔ یہ حضرات علماء کرام تھے، یہ کہنے لگے مولانا تم نے تو تھکا ہی دیا، نہ کھا رہے نہ سو رہے۔ میں کہا میرے بزرگوں کی دعا ہے، اللہ کے رسول کی دعا، ان کہا علماء اور مشائخ کی دعا ہے۔ بزرگوں کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی یہ مت سمجھنا کہ مولانا کہیں بھی کھڑے ہو کے مائک لے کے کھڑے ہو جاتے، وقت دیا جاتا اور وقت درد دل رکھتا ہوں بس ایک نیت کے ساتھ کہ اللہ میرا بھی اور نبی کی ہر امت کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ تو یہ جو چہرے میں 4 چیزیں نظر آ رہی، اتنا بول کے بات میں مکمل کروں گا۔ یہ آنکھیں ہمارے مدارس ہیں، مدارس کی تنقیص کبھی مت کرنا۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اسی مدرسے سے نکلے، علماء بیٹے حضرت صحیح ہے، آپ میری تائید فرمائیں، اس لیے کہ آپ اکابرین میرے اساتذہ ہیں۔ ارے کیا ہیں، دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور، اسی دعوت کا کام کرنے والے بھی نکلے ہیں۔ ارے بولو کہاں سے؟ مدارس سے، جو مدارس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھے گا، ان مہمان رسول کے لیے چندہ کرنے والوں کو کہ دھندا بنا لیا، نسلوں میں قیامت تک عالم حافظ پیدا نہیں ہوگا۔ سن لو، لکھ کے لے لو یہ بات کیا کہہ رہا ہوں۔ تنقیص اگر کرو گے، لوگ کہتے بھی مکتب والا کیا ہے، بولے نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے، وہ تو بہت بڑے ہیں اور یوں ہے اور تیوں ہے اور ان کی اتنی قربانیاں ہیں۔ ارے جس کو سیموڑ پوچھنا نہیں آتا تھا، ناڑا باندھنا نہیں آتا تھا، ان بزرگ اساتذہ نے مکتب میں بیٹھ کر ان کی بسم اللہ سے ہی کرائی، اور آج تھوڑا سا مقام مل گیا تو گھمنڈ میں آ گئے اور ان بزرگوں کو بھلا کر اپنے آپ کے پرچے اور چرچے شروع کر دیے۔ بزرگوں ان کو کبھی حقیر مت سمجھنا، نورانی قاعدے کا پڑھانے والا اور شیخ الحدیث بھی اللہ کی نگاہ میں، حضرت مولانا وستانوی اور بڑے بڑے بزرگ یہی فرماتے، اگر اخلاص ہے تو یہ ولی کامل ہے اور تکبر ہے تو جہنم اس کا مرکز ہے۔
کبھی کسی معمولی امام کو کہ بھئی 5,000 تنخواہ امام کیا ہے، ہمارا جھاڑو مارنے کے لیے رکھا ہے، لوگ اس پہ کہاں، جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا لوگ اس پہ تنقید کرتے. اللہ کے لیے معاف کرنا، یہاں کے لوگ نہیں کرتے. میں کئی علاقوں میں گیا، سیلانی میں بھی میرا چلا لگا جہاں پر بدعت کا گڑھ ہے، شرک کا، وہاں پر میں نے بتایا بھی حضرت کو اب زیادہ وقت ہوتے جا رہا ہے اس لیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو یہ ہماری جو ناک ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مکتب میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرو، اللہ نسلوں میں نیک بچے پیدا کرے گا. اب تیسری چیز پہ آ رہا ہوں جو آج ہماری خانقاہ لگی، اہل اللہ ہے، حضرت نے دوپہر میں بھی بات کی، اثر بعد، اور ابھی ہمارے مفکر کو بھی ہم کو سننا ہے، اہل اللہ کو سننا ہے. حضرت پیر اقبال صاحب دامت برکاتہم کی توجہ، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی حفظہ اللہ کی توجہ، مفتی اسلم صاحب قاسمی بستوی کی توجہ. میں اہل اللہ کی جوتیاں آج بھی اٹھاتا اور قیامت تک اٹھاتا رہوں گا، میرے سر کے تاج ہے. لوگ مجھے کچھ بھی سمجھے، کوئی پاگل کہے گا، کوئی دیوانہ کہے گا کہ کہیں بھی جاتا ہے کسی کے بھی سامنے گھٹنے، یہ اللہ والوں سے ہی سب کچھ ملا ہے اور ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے. جو ان اللہ والوں اور علماء سے جڑا رہے گا اللہ بلندیوں پہ دنیا میں بھی پہنچائے گا اور کل قیامت میں نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر دے گا. تو یہ ہمارے کیا ہیں، یہ ناک ہمارے مکاتب ہے اور یہ کان ہماری خانقاہ ہے. ہمارے پاس سب ہے لیکن بہرے ہے، بہرے. سنے آئے گا مولانا نے کیا بیان کیا، کس نے کیا پڑھی. اس لیے آج کے زمانے میں خانقاہوں سے جڑنا، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے دلوں کی اصلاح کرانا بہت ضروری ہے. ورنہ شیطان کہیں گا تجھ سے بڑا صلاحیت مند کون نہیں. شیطان کو اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ کلہم اجمعون، سارے فرشتے اللہ کا حکم مان کر سجدے میں چلے گئے. شیطان میں گھمنڈ آ گیا کہ اے اللہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، حضرت انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے، میں سجدہ نہیں کرتا. اللہ نے کہا متکبر ہو گیا، فخرج فانک رجیم، مردود ہو گیا، نکلتا جا. آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں، کہاں کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، شیطان ہمارے پاس آتا کہ تم تو استسقاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، حزب البہار پڑھ رہے ہیں، پھر بارش کیوں نہیں آ رہی. بالکل آئے گی، مایوس نہ ہونا. شیطان مردود کی دعا بھی اللہ نے قبول کی ہے. اس نے کہا کہ اللہ میں تیرے نیک بندوں کو بہکاتا رہوں گا. اللہ نے کہا جا تیرا کام بہکانا، میرا بندہ جب جب توبہ کرے گا میں توبہ قبول کرتا رہوں گا. ارے بھائیو، اگر توبہ قبول نہ ہوتی تو کون جنت میں جاتا. ہم کوئی فرشتے تھوڑی نہ ہے، گناہ تو ہر ایک سے ہوتے ہیں، نسیان سے انسان بنا ہے. لکل فن رجال، ہر کام کے لیے الگ الگ لوگ ہیں. تو ہم نیتیں کر کے جائیں، ان بزرگوں سے جڑیں گے. چوتھی چیز پہ آ رہا ہوں، دعوت و تبلیغ. لوگ بولے جو نہیں لے کے چلے، یہ مولانا کو کچھ کام نہیں، یہ حاجی صاحب کو کچھ کام نہیں، یہ بڑے بڑے اللہ والوں کو کچھ کام نہیں. ابھی حضرت اثر کے بعد سنا رہے تھے، 1 سال حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب فاروقی دامت برکاتہم نے مرکز پہ لگایا. ہم سمجھتے ایسی علماء آ کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں بزرگوں، ان کی تاریخ پڑھو، ان کی زندگیاں دیکھو. پوری زندگیاں بچپن میں ویسے دال کھائی ہیں کہ تمہارے میرے آپ کے حلق سے بھی نہیں اتر سکتی. پانی ایک طرف رہتا تھا. یہ قربانیوں کی برکت ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں، ہم ان اللہ والوں سے جڑے رہیں گے، اللہ علم نافع بھی دیں گا. تو یہ زبان ہماری دعوت و تبلیغ ہے، ہم اس سے بھی جڑے، چاروں چیزوں سے جڑیں گے. جمعیت علماء سے جڑیں گے، اللہ والوں سے جڑیں گے، ایمان پہ خاتمہ ہوگا. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، ہر کام کو تو نے کر کے دیکھا. ذرا اللہ والا بن کر کے تو دیکھ، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر کے تو دیکھ، اللہ دنیا اور آخرت کو کیسے بناتے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. خدمت کرنے والوں کو، محبت سے دیکھنے والوں کو، اطراف اکناف سے دور دور سے آپ تمام آنے والوں کو اللہ تعالیٰ آنے والے مہینوں میں عمرے کے لیے قبول فرمائے، آنے والے سالوں میں حج بیت اللہ کے لیے قبول فرمائے. اللہ دین اور دنیا میں ترقی عطا فرمائے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے اور اپنے خزانے غیب سے اتنا دے قیامت تک ہم کو، ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو کسی کا محتاج نہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.